اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم سامعین گرامی، آج کل ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہ لگے، میرا جسم صحیح سلامت رہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہر انسان کی، ہر بوڑھے جوان کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن میں آج آپ کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اس بارے میں رہنمائی اور گائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس وقت بیماری لگتی ہے اور ہونا کیا چاہیے شریعت کی روح سے۔ آپ کو میں اس ٹاپک پہ تھوڑی سی باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو دیکھیں، علاج کرنا بھی سنت ہے، لیکن دوائی کی بوتل پر ہمیں بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے گولی ٹکی کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس ترتیب کے بھی کچھ اصول اور قوانین ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں چلنا ہوگا۔ آج کل دیکھیں، لوگ کتنے ہسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں، ایک ہسپتال سے دوسری ہسپتال، اور بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں، مہنگے ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ صحت ٹھیک ہو جائے، تاکہ بیماری ختم ہو جائے۔ ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ صحت ہزار نعمت ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ جب بندے کی صحت درست ہوتی ہے تو ہزار نعمتیں استعمال کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جس وقت اسی بندے کی صحت خراب ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کچھ کھا پی سکتا ہے، نہ اس کو کوئی راحت اور سکون میسر ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دیکھتے ہیں یار، جو بیمار ہوتے ہیں بیچارے، یا عیبدار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوتا خود نہیں پہن سکتے، جوتا بھی اس کو کوئی اور پہنا رہا ہوتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بابا جی، اے فلاں بندے، اے نوجوان، تیرا کیا حال ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو اپنی زندگی کی کارگزاری سناتے ہوئے رو پڑتا ہے۔ اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ میں کیسے اپنی زندگی کی کارگزاری سناؤں۔ وہ پہلے ہی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اتنی وہ بیماری کے اندر گویا کہ لاچار ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج آپ کو تہجد کے وقت کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ آپ کے جسم کی تمام تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جسم سے بیماری رخصت ہو جائے گی، بشرطے کہ ہم دین کے قریب ہیں۔ اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے، اس سے میں منع نہیں کر رہا، لیکن سب سے پہلے مسبب الاسباب کے پاس آنا چاہیے، جو پروردگار ہے، جو بیماری بھی لاتا ہے، صحت بھی لاتا ہے، جو ان تمام چیزوں کا نظام چلانے والی ذات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، بیمار ہوئے تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہی مجھے ٹھیک فرما۔ تو انہوں نے صبر کیا، اللہ کی ذات کے اوپر یقین کامل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی واپس کر دی، اور اس کا جو مال کھویا تھا وہ بھی دگنا عطا کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کی ذات کے اوپر نظر رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے نواز دیا، کیسے اسے برکتیں عطا فرما دیں۔ آج اگر ہمارا بھی یہی حال ہو جائے کہ پہلے ہم اللہ کے پاس آئیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں شفا دے دے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اے اللہ نافع علم دے اور رزق بھی دے، اور ہر بیماری سے مجھے شفا یاب فرما دے، ہر بیماری سے گویا کہ مجھے محفوظ فرما دے۔ ہم بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور مہنگی مہنگی دوائیاں خریدتے ہیں، بڑے بڑے ہسپتال لے جاتے ہیں تاکہ ٹھیک ہو جائے، لیکن جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہوتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے در پہ آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں تہجد کی پابندی کی ترغیب دوں گا، تہجد کا پابند بناؤں گا کہ آپ نے سب سے پہلے تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ چاہے میری بہنیں، میری مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں
یا نوجوان بزرگ حضرات میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے تہجد کی پابندی کرنی ہے۔ یہ جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں اس کو آپ نے تہجد کے ٹائم کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ مجھے دعائیں دو گے، یہ آپ کی جسمانی جو لگی بیماری ہوگی وہ انشاءاللہ رخصت ہو جائے گی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، آخری پہر رات کے اٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تہجد بھی بہت بڑی عبادت ہے، لذت والی عبادت ہے، حلاوت والی عبادت ہے، ریاضت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس وقت تہجد کے 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے باوضو ہو کر اچھے طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، پاکیزہ کپڑے پہننے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے تہجد کے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ تو تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو صرف ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، ایک سورت کریمہ ہے پروردگار عالم کہ قرآن عظیم الشان کی جو سب سے پہلی سورت ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی سورت کو پڑھنا ہے۔ اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، جس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، جسے سورت شفا بھی کہتے ہیں، تو جسے قرآن کا پورا خلاصہ کہتے ہیں۔ تو یہ سورت بہت برکتوں والی سورت ہے، رحمتوں کا خزینہ ہے، بیماریوں کے لیے گویا کہ بہترین علاج ہے۔ قرآن سارے کا سارا شفا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کے قریب آئیں تو صحیح نا، قرآن شفا سے بھرا ہوا ہے، سمندر ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح معنی پڑھنے لگ جائیں، اپنے مسئلے اس قرآن سے ہم حل کروا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم مخلص ہو کر اللہ رب العزت کے اس قرآن سے یاری لگائیں، قرآن سے محبت کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہماری تمام تر تکالیف کو دور کر دے گا۔ تو آپ نے اسی سورت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ۔ آپ کو پڑھ کر بھی میں سنا دیتا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سورۃ فاتحہ نہیں آتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون سی سورت مفتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورت ہے، یہ نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ نے اسی سورت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اگر ہو سکے تو اول آخر درود پاک بھی ضرور پڑھیں۔ تو اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ نے دربار عالی کے اندر ہاتھ دراز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، اور اس مریض کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ یہ بیماری ختم فرما۔ اگر مریض خود یہ کام کر سکتا ہے، خود پڑھے، خود اس کو گویا کہ اپنا وطیرہ اور وظیفہ بنائے، علاج بنائے، تو انشاءاللہ اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے، اگر کوئی دوسرا بندہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پانی کے اوپر بھی دم کرے اور مریض کے اوپر بھی دم کرے اور مریض کی صحت یابی کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ العزیز یہ چند دن تک عمل کرے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں مریض ٹھیک ہو جائے گا، اس کو صحت مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاری لگاتے نہیں، ہم قرآنی اسلامی وظائف کی طرف آتے نہیں، ہم جو دوڑتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں ابھی صحت نہیں ملی، ابھی بیٹا میرا ٹھیک نہیں ہوا، ابھی باپ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو ادھر تو آئے نا، جو شفا دینے والا ہے، جو بیمار کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ وہ چاہے ایک گولی سے ٹھیک کر سکتا ہے، چاہے لاکھوں کروڑوں کی دوائیوں سے اگر ٹھیک نہ کرے تو کوئی اسے ٹھیک کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس عمل کو 3 دن تک یا 4 دن تک اس کو کرنا ہے، باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ جو مریض ہیں وہ خود بھی اس کو کریں۔ پہلے آپ نے تہجد کی بھی پابندی کرنی ہے، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے بیمار کو ٹھیک کر دیں گے، جسم کو ٹھیک کر دیں گے، بیماری انشاءاللہ جسم سے بھاگ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ ضرور رکھنا ہے، یقین مکمل رکھنا ہے، تو انشاءاللہ ضرور آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کوئی آن لائن ٹیوشن یا قرآن پڑھنا چاہتا ہو تجوید کے ساتھ یا تفسیر اور ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ میرا چینل پہ نمبر موجود ہے،
تو آپ واٹس ایپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پڑھا دیا جائے گا۔ آخر کے اندر پھر گزارش کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔